الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال تعالى يوم يلقونه تحيتهم فيها سلام. وقال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم و معزز حاضرین کرام، علماء کرام، میرے عزیز طلبہ ساتھی ہو اور میرے تمام برادران عزیز، اس وقت یہاں بڑے علماء کرام کی موجودگی میں اور حضرت کی مسند پہ میرے لیے کوئی بات کرنا بہت مشکل کا موقع ہے. نہ مجھے بیان کرنا آتا ہے، نہ میں کوئی واعظ نہ مقرر ہوں. البتہ بڑوں کے حکم کی تعمیل میں، جیسے کہ حضرت نے آج فجر کی نماز کے بعد بیان میں جو فرمایا کہ مذاکرہ بہت مفید چیز ہے، مذاکرہ کرنا چاہیے، تو اس وقت اپنے بڑوں سے سنے ہوئے سبق کا آپ کے ساتھ ایک مذاکرہ ہی کرنا ہوں. اور اس مذاکرے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، غلطی ہو جائے تو آپ حضرات ضرور متنبہ فرما دیجیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے کوئی مفید بات عرض کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. میں آپ سب کی خدمت میں مذاکرے کے اندر سوال جوابات بھی ہو جاتے ہیں. آپ کی خدمت میں 3 چھوٹے سے سوال پہلے رکھتا ہوں. پہلا سوال یہ کہ جب حضرت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم کی ذات کے ساتھ سب سے پہلے کیا معاملہ پیش آیا؟ سب سے پہلی کیا بات پیش آئی حضرت آدم کی وجود کے ساتھ، ان کی ذات کے ساتھ؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کون سا ادب سکھایا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس بات کی تعلیم دی، کس بات کا حکم دیا، کس بات کی تلقین کی؟ یہ 3 سوال آپ کے سامنے ہیں، اور یقیناً یہ سوال کا میرا مخاطب صرف یہاں کے طلباء کرام، عام ساتھی ہیں. علماء کرام کی خدمت میں اس طرح کی بات کی جسارت نہیں کر سکتا.
عوام الناس اور میرے محترم طلبہ ساتھی جو یہاں موجود ہیں، ان کی خدمت میں میں نے یہ 3 سوال عرض کیے ہیں کہ تخلیق آدم کے بعد سب سے پہلے ان کی ذات کے ساتھ کیا بات پیش آئی، نمبر 2 کس بات کا ادب ان کو سکھایا، نمبر 3 سب سے پہلے کس بات کا حکم دیا، تشریعی حکم جس کو ہم حکم تکلیفی کہتے ہیں۔ یقیناً ان تینوں سوالوں کے جوابات بہت سو کے علم میں ہوں گے، وقت کے اختصار کی وجہ سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو چیز پیش آئی وہ یہ تھی کہ ان کو چھینک آئی۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت سے، ان اللہ لما خلق اللہ آدم ونفخ فیہ الروح عطس، سب سے پہلے ان کی ذات کے ساتھ جو تصرف ہوا، جو چیز پیش آئی وہ یہ ہے کہ ان کو چھینک آئی، اور جب چھینک آئی تو اسی کے ضمن میں دوسرے سوال کا جواب بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو چھینک کے کچھ آداب ضمناً سکھائے، براہ راست نہیں۔ جب ان کو چھینک آئی فحمد اللہ بإذن ربہ، تو حضرت آدم نے اس چھینک کے آنے پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کہا۔ پھر اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا ادب سکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یرحمک اللہ۔ تو چھینک سب سے پہلا تصرف تھا، اس چھینک کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ذی روح وجود ہونے کا احساس ہوا، چھینک کے ذریعے۔ اسی وجہ سے چھینک کو عطس، جس کو عربی میں کہتے ہیں عطاس، چھینک کو جو ہے وہ صحت کی اور شفا کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب چھینک آنے لگے اس کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی صحت اور تندرستی کی علامت ہے، اور اس نعمت کے شکر کے طور پر الحمدللہ کہہ دینا چاہیے۔ سب سے پہلے چھینک آئی، اور چھینک کے آداب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو ضمناً سکھا دیے۔ اس کے بعد تیسرے سوال کا جواب کہ سب سے پہلے کون سا حکم ہے جو کہ حضرت آدم کو دیا گیا، باقاعدہ حکم، اس کی تعلیم بھی دی گئی، اس کو سکھایا بھی گیا۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، وہ حکم ہے سلام کرنے کا حکم۔ وہ جو بات ہے کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، وہ بہت بعد کا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے چھینک آئی، چھینک کے بعد الحمدللہ کہا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ جو ملائکہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، نفر من الملائکۃ جالسون، وہ جو بیٹھی ہوئی ہے ان کو جا کر سلام کرو۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم کی روایت میں کہ آپ، اور ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ فقل السلام علیکم، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ تم یہ جو ملائکہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے ان کو جا کر کہو السلام علیکم، اور پھر توجہ کے ساتھ حضرت آدم کو متوجہ کرنے کے لیے، اہمیت دینے کے لیے کہا کہ فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، جب آپ ان کو جا کے سلام کریں گے تو سلام کرنے کے بعد توجہ سے سننا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، توجہ دینا، ایسا نہ ہو تم بھول جاؤ، توجہ سے سننا کہ وہ تمہیں کیسے تمہارے اس خیر مقدمی کلمات کا جواب کہ تحیہ کے طور پر تمہارے سے کیا کہیں گے، اس کو توجہ سے سننا۔ فاستمع، توجہ سے سننا، ما یحیونک، کہ تمہارا وہ تحیہ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ جو وہ کہیں گے وہی تمہارا اور بنی تمہاری قیامت تک آنے والی پوری ذریت کا وہی تحیہ ہوگا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام گئے، ملائکہ کی جماعت کو سلام کیا، سلام کرنے کے ملائکہ نے جواب میں وعلیکم السلام کہا، وزادوہ ورحمۃ اللہ،
اور رحمت اللہ کا اضافہ کیا. یہ السلام علیکم کے ساتھ ورحمۃ اللہ کا جو اضافہ ہے یہ سب سے پہلے ملائکہ کا کیا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں کہ سلام کی کتنی اہمیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف حکم دینا کافی نہیں سمجھا. صرف یہ نہیں بتایا کہ جب کسی سے ملو تو سلام کر لو، بلکہ پریکٹیکل عملی طور سے یہ کام حضرت آدم سے کروایا، تھیوریکل بھی پریکٹیکل بھی. جاؤ جیسے ہم کسی بچے کو سکھاتے ہیں پریکٹیکل کر کے، اس طریقے سے حضرت آدم کو پریکٹیکل کر کے جا کے کہا کہ دیکھو سلام کرو اور توجہ سے سننا جواب میں کیا کہتے ہیں. جو جواب میں وہ کہیں گے وہی تمہارا تحیہ ہوگا. وتحیۃ ذریتی، ایک روایت میں فرمایا کہ وتحیۃ بنی، تمہاری اولاد کا، بنی آدم کا قیامت کے لیے وہی تحیہ ہوگا. اتنی سلام کی اہمیت تھی کہ تخلیق آدم کے بعد سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ یہی ہے، سلام کرنا. اور یہ اتنا اہم حکم ہے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دور تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ہر نبی کی تعلیم کے اندر، ہر نبی کی ہدایات کے اندر یہ سلام کرنا تھا. سلام، اسی وجہ سے ہمیں بکثرت قرآن مجید کے اندر ہر نبی کے ساتھ سلام کا ذکر ملے گا. سلام علی نوح فی العالمین وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، وسلام علی المرسلین، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، تمام انبیاء کرام کی سنت یہی تحیہ تھا. اور پھر جب حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے دور میں، جیسے کہ آپ نے یہاں پر کئی دفعہ سنا کہ زمانہ جاہلیت کتنا درندگی کا، وحشیت و بربریت کا دور تھا، کچھ عرصہ انقطاع آ چکا تھا. تو آپ نے بھی سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت کو جس چیز کا ادب سکھایا، جس چیز کی بار بار تاکید کری، وہ یہی سلام تھا. قرآن مجید میں تو پھر بعد آگے بڑھ کر اس سے یہ فرما دیا کہ وَإِذَا حَيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی بھی خیر مقدمی کلمات کے طور پر تحیہ، خیر مقدم کرنا کہے تو تم اس سے بہتر آگے بڑھ کے جواب دو. اسی وجہ سے چونکہ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا امر کا صیغہ استعمال ہوا. سلام کرنا تو مستحب ہے لیکن رد سلام، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اسی قرآن مجید کی آیت کی وجہ سے. تم میرے محترم، زمانہ جاہلیت کی اس وحشیت و بربریت کے دور میں سلامتی کے تصور کو بار بار اجاگر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث اس کی تاکید اور اس کی اہمیت کے لیے موجود ہیں. افشاء السلام، تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، یہ حکم دیا کہ کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو ہر شخص کو سلام کرو. سلام کی اتنی بار بار عادت ڈلوائی گئی. مختلف طریقوں سے سلام کی تاکید اور اہمیت مزاج کے اندر پیدا کی گئی. یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر کہیں کسی دیوار کے پیچھے، اوٹ کے پیچھے چھپ جاؤ، کسی درخت کے پیچھے سے جانا ہو جائے، دوبارہ آؤ تو دوبارہ سلام کرو. یہ سلام کی اتنی اہمیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی اکثر کتابوں میں کتاب الآداب کا آغاز ہی باب السلام سے ہوتا ہے. سب سے پہلا ادب یہی سلام ہے. اور چونکہ یہ سلام سنن فطرت میں سے ہے، سنن انبیاء میں سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے پہلے دن سے لے کر قیامت تک
بلکہ جنت میں بھی یہی سلام کا ہر جگہ ورد ہے۔ میرے محترم، در حقیقت اللہ تبارک و تعالی یہ سلام کے ادب کے ذریعے انسانیت کو جو پیغام دیا گیا ہے وہ ہے سلامتی کا پیغام۔ سلامتی کا پیغام ہر تصور پہ، ہر ہدایت پہ، ہر حکم پہ غالب ہے۔ ہم بکثرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی فضیلت ایک طرف ہے۔ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوا ہے کہ ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10۔ پھر دوسرے صحابی آئے، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو آپ نے کہا 20۔ تیسرا ہے، انہوں نے ورحمۃ اللہ کے بعد وبرکاتہ بھی کہہ دیا تو آپ نے فرمایا 30۔ یعنی 30 نیکیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو نیکی الگ ہے، ثواب الگ ہے، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ پیغام دینا مقصود ہے مخاطب کو کہ تم میری جانب سے تمہارے لیے سلامتی کی تمنائیں ہیں، میری جانب سے تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، میری طرف سے کسی قسم کا خوف نہیں کرنا، میری طرف سے تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو میری طرف سے محفوظ ہے، میں تو تم پر سلامتی ہی سلامتی بھیجنا چاہتا ہوں، اور صرف سلامتی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی اور برکاتیں بھی۔ یہ پیغام دینا اس مفہوم کو، تصور کو اجاگر کرنے کے لیے افشاء السلام کی اتنی تاکید اور اہمیت بیان کی گئی۔ حتیٰ کہ میں تو غور کر رہا تھا کہ یہ سلام اور سلامتی، یہ تصور تمام انبیاء کی تعلیمات اور ہدایات کا بنیادی حصہ تھا۔ اسلام نے تو اس کو اتنا زیادہ اجاگر کیا کہ اسلام اور ایمان یہی دو ہماری بنیادی اصطلاحات ہیں۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام اس کا مشتق، اس کے حروف اصلی، اس کا مادہ اصلی کیا ہے؟ سلم یسلم۔ کل ہم نے حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ مدد اللہ کے بیان میں سنا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کو سلم کہا۔ سلم کے لغوی معنی کیا ہے؟ امن و سلامتی۔ اسلام اتنا اصطلاحی لفظ، بڑے بڑے اس کے معانی ہیں، لیکن اس کے لغوی معنی کے اندر سلامتی ہے۔ اسی طریقے سے ایمان اور اسلام میں فرق، یہ ایک علمی بحث ہے۔ اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے، لیکن ایمان کو بھی امن سے نکالا۔ ایمان کے حروف اصلی کے اندر بھی کیا ہے؟ امین یامن، امن، بے خوف ہو جانا، دوسرے کو بے خوف کر دینا۔ تو ایمان اور اسلام، ان دونوں اصطلاحات کے لغوی معنی کی اصالتاً اس میں یہ مفہوم داخل کر دیا گیا، امن و سلامتی، امن و آشتی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کو خط لکھا تو اس میں فرمایا کہ اسلم تسلم، کہ اسلام قبول کر لو تو سلامتی میں آ جاؤ گے۔ یہاں تسلم، سلامتی کے لغوی معنی مقصود ہیں، دنیا و آخرت کی سلامتی میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے محترم، اسلام نے تو اتنی زیادہ سلامتی کے تصور کو اہمیت اور اجاگر کیا کہ ارکان خمسہ میں سے سب سے اہم ترین کیا ہے؟ نماز۔ نماز جو دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے سب سے مقدم رکن ہے، اس نماز کا اختتام بھی اللہ تبارک و تعالی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے اوپر کر دیا۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو 2 مرتبہ ہر نماز کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز کا اختتام ہوتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ العبرۃ بالخواتیم، العبرۃ
بالخواتین، ہر کام کے خاتمہ کس پر ہو رہا ہے اسی کا اعتبار ہے۔ تو نماز کا خاتمہ بھی سلام کے اوپر ہے کہ سلامتی کا تصور کو اجاگر کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب انسان دائیں سلام پھیرے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف کے صف میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا تصور کرے، ان سب کے اوپر یہ سلام بھیج رہا ہے۔ جب بائیں طرف سلام بھیجے تو ان سب بائیں طرف بیٹھے ہوئے سب لوگوں کا تصور کرے، اور انسان تو انسان جو کرامن کاتبین موجود ہیں ان کا بھی تصور کرے، اس کا بھی ثواب، وہ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ اب آپ سوچئے، ہم روزانہ 6 نمازیں تو فرض اور واجب کی پڑھتے ہیں وتر کے ساتھ، بقیہ مؤکدہ سنتیں اگر ملا لیں تو 11 نمازیں تو روزانہ الحمدللہ ہم نے پڑھنی ہے۔ 11 نمازوں کے اندر 22 مرتبہ یہ السلام تو روزانہ ہر انسان کے منہ پر آ رہا ہے۔ اور اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور کربوغا شریف کے جیسا روحانی ماحول ہو جہاں پر آپ اشراق، اوابین، تہجد اور ان تمام نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، تو نماز کے اندر ہی الحمدللہ 50-60 دفعہ سے زیادہ ہم سلام کی لفظ کی بات کا بار بار تکرار اور اعادہ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ در حقیقت اسی جو کہ سلامتی کا بنیادی تصور ہر دین کا اہم ترین لازمی جز حصہ ہے، اس کو عام کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو مزاج کا حصہ بنانے کے لیے یہ تاکید کی گئی۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اسلام میں سلامتی، دوسرے کا تحفظ، دوسرے کی جان و مال کی حفاظت، ہر طرح کی اس کی حفاظت، اس کی اہمیت تو اتنی مزید آگے بڑھ گئی کہ جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، احکام شریعت، وہ علماء فقہا نے ان کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرما ہے، ان احکام تشریعی کا مقصد ہے کیا، اس کا فلسفہ ہے کیا، ان کو 5 مقاصد کے اندر فقہا نے محدود کیا ہے، جس کو ہم مقاصد الشریعہ الخمسہ کہتے ہیں۔ شریعت کے 5 مقاصد ہیں۔ جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، عبادات کے، معاشرت کے، معاملات کے اور جنایات کے اور فیملی لا کے جتنے بھی احکام ہیں، ان 5 مقاصد کے گرد یہ سارے حکم گھوم رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی مقصد ہر حکم کے پیچھے ہمیں کار فرما نظر آئے گا۔ ان مقاصد خمسہ کو فقہا بیان کرتے ہیں: حفظ الدین، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال اور حفظ النسب اور حفظ العرض والجاہ۔ 5 اور چاہیں تو 6 بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں اصل مقاصد شریعہ خمسہ۔ سب سے پہلے اپنے دین کی حفاظت، نمبر 2 اپنی انسان کی عقل کی حفاظت، نمبر 3 انسان کی مال کی حفاظت، نمبر 4 اس کی جان کی حفاظت، اس کی جان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، نمبر 5 اس کے عزت اور آبرو کی حفاظت۔ یہ 5 مقاصد خمسہ ہیں جن کے گرد تمام شریعت کے احکام گھوم رہے ہیں، ان کے پیچھے یہی مقصد کار فرما نظر آتا ہے۔ حفظ الدین، دین اسلام میں زبردستی اور اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اس کے لیے دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت کے لیے منشیات اور شراب نوشی کی حرمت اور اس کے اوپر حد شرب خمر ہے، اور نسب اور عزت کی حفاظت کے لیے جریمت القذف اور جریمت الزنا کی حد ہے۔ قذف، کسی کو پر بہتان لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ زنا کا جرم سرزد ہو جائے، جو نسب کی حفاظت مقصود ہے، تو اس کے لیے حد زنا ہے۔ اگر
کوئی کسی کے دوسرے کے مال کے اوپر تعدی کرے، اس کو چوری کرے، تو حد السرقہ، مال کی حفاظت کے لیے حد السرقہ. غرض یہ سارے کے سارے مقاصد آپ ہم دیکھیں، غور کریں، ان مقاصد خمسہ کے اندر بھی جو اصل پیچھے تصور کار فرما ہے وہ کیا ہے؟ تحفظ، حفاظت، سلامتی، انسان کی سلامتی، اس کے مال کی سلامتی، اس کی جان کی سلامتی، اس کی دین کی سلامتی، اس کی عزت و آبرو کی سلامتی. مقاصد شریعہ خمسہ کے اندر بھی اصل روح جو موجود ہے وہ ہے سلامتی کی، تحفظ کی. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ شریعت کا کوئی بھی حکم اٹھا کر غور کر لیں، اس کی پیچھے اس کی حکمت و فلسفہ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ امن اور سلامتی کا ہی مفہوم آپ کو کہیں نہ کہیں لازمی طور سے ملے گا. اور پھر ان مقاصد شریعہ خمسہ کے اندر یہ جو 5 مقاصد ہیں، انسان کی جان کی حفاظت، اس کی مال کی حفاظت، اس کی عقل کی حفاظت، اس کی دین کی حفاظت، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت، اس میں اس حفاظت کے اندر بھی نفس انسانی کی سلامت سب سے مقدم ہے. ان مقاصد خمسہ میں بھی اگر آپ غور کریں یہ بھی حضرت انسان کے تحفظ و سلامتی کے ساتھ وابستہ ہیں. عقل کس کی عقل کا تحفظ مقصود ہے؟ انسان کی. کس کی عزت و آبرو کی تحفظ مقصود ہے؟ انسان کی. کس کی جان کی حفاظت مقصود ہے؟ انسان کی. کس کے دین کا تحفظ مقصود ہے؟ انسان. تو انسانی وجود، اس کی سلامتی در حقیقت یہ سب تمام احکام شرعیہ کا پیچھے یہ مقصد کار فرما ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اسی وجہ سے آپ اگر غور کریں تو شریعت کے احکام جتنے بھی عملی احکام ہیں ان کی بہت ساری علماء نے اقسام بیان کریں. ان میں ایک بڑا اہم حصہ ہے معاشرت کا، ایک بڑا اہم حصہ ہے معاملات کا. معاشرت کے جتنے بھی آداب ہیں، معاشرت کے جتنے بھی آپ آداب کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ادب کے پیچھے جو مقصود کیا فرما ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری ذات سے کسی بھی کوئی ایذا نہ پہنچے، اس کو سلامتی پہنچے. میرے قول سے، میرے عمل سے، میرے تصرف سے، میرے رویے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. دوسرے کی سلامتی مقصود ہے. تمام معاشرت کے جتنے بھی آداب ہیں ہر جگہ آپ کو یہی دوسرے کو ایذا سے بچانا، دوسرے کو ایذا سے بچانا. پڑوسی کے حقوق ہیں، اتنی تاکید فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ تبارک و تعالی پڑوسی کو وارث نہ قرار دے دیں. پڑوسی کے حقوق کیوں ہیں؟ تاکہ پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یأمن، واللہ لا یأمن، واللہ لا یأمن. 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا کہ وہ شخص اس کا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. قیل یا رسول اللہ من؟ قال من لا یؤمن جارہ بوائقہ. جس انسان کا پڑوسی اس کی ایذا اور تکلیف سے محفوظ نہ ہو وہ ایمان والا نہیں ہے. اس کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑوسیوں کے حقوق کس لیے ہیں؟ ایذا سے بچانا، تکلیف سے بچانا، اس کو سلامتی میں رکھنا. جتنے بھی ہمارے حقوق ہیں، صلہ رحمی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، جتنے بھی حقوق والی بات ہے وہ یہی ہے. پیچھے جو فلسفہ اور اصل مقصد کا فرما ہے وہ ہے سلامتی. سلامہ سلامہ. معاشرت کے اندر دوسرے کے ساتھ جو بات کرنی ہے وہ اچھی بات کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ فرمایا
وقولوا للناس حسنا وقولوا قولا سدیدا، اچھی بات کرو، سیدھی سادھی بات کرو، تمہاری بات سے کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے، تمہاری بات کے اندر اگر کذب ہوگا تو دوسرے کو تکلیف پہنچے گی، تمہاری بات کے اندر کوئی غیبت ہوگی تو دوسرے کو تکلیف پہنچے گی، تمہاری کسی بات کے اندر بہتان تراشی ہوگی، الزام ہوگا، طنز و طعنہ ہوگا۔ یہ ساری کی ساری آداب کیوں ہیں؟ دوسرے کو تکلیف سے بچانا، تکلیف نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے میرے سے۔ یہ ہے در حقیقت میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے آنے تک جو بنیادی سب سے بڑا تصور تمام انبیاء کرام کی تعلیمات میں تو تھا ہی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین و ایمان اور اسلام کا بنیادی حصہ یہی سلام اور سلامتی ہے۔ زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، میں نے کہا کہ معاشرت کا مقصود بھی کیا ہے؟ جتنے بھی آداب ہیں معاشرت کے، وہ دوسرے کو ایذا سے، تکلیف سے بچانا ہے، بلکہ دوسرے کو ایذا سے بچانا، تکلیف نہ پہنچے، نہ جسمانی تکلیف پہنچے، نہ مالی تکلیف پہنچے، نہ بدنی تکلیف پہنچے، نہ نفسیاتی تکلیف پہنچے، اس کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہے کہ یہ مستحب عمل، اس کے لیے مستحب کو ترک کرنے کا حکم ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ میرے مستحب کام سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس مستحب کام کی بھی اجازت نہیں۔ حجر اسود کو طواف کے دوران بوسہ دینا کتنا مستحب ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن حجر اسود کو طواف کے دوران بوسہ دینے میں اگر ہجوم کی دھکم پیل کا اندیشہ ہے، دوسروں کو دھکا لگنے کا اندیشہ ہے، ایذا اور تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو پھر حجر اسود کو بوسہ دینا اس کی شرعاً جو ہے وہ مناسب نہیں۔ دور سے اس کے لیے استلام آیا ہی اسی لیے ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے میں دھکم پیل سے بچانا ہے لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی، لوگ اگلی صفوں میں بیٹھے ہیں، اگلی صف میں پہنچنا کتنا افضل ہے۔ ہم روزانہ نماز کے وقت جب صفیں سیدھی ہوتی ہیں، اگلی صف کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ اگلی صف، ہر اگلی صف پچھلی صف سے افضل ہے۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور ایک صحابی لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا، اپنا خطبہ روک کے اس کو مخاطب کر کے اس کو کہا کہ ٹھہر جاؤ، جہاں کھڑے ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ اس کو آگے آنے سے منع کر دیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ تم نے تکلیف پہنچائی، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ روک کر اس کو اس ایذا اور تکلیف پہنچانے سے روکا، اس کو وہیں پہ بٹھا دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ مستحب بات افضل عمل ہو افضل عمل بھی اس شرط کے ساتھ کرنے کی اجازت ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کسی دوسرے کو کوئی ایذا نہ پہنچے۔ ایذا پہنچنے پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا ارشاد فرمایا؟ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ تکلیف سے پہنچانا، اور جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا، معاشرت کے علاوہ معاملات کے جتنے بھی احکام ہیں، معاملات کے، بیع و شراء کے، تجارت کے جو بھی شرعی احکام اور آداب ہیں، ان کے پیچھے بھی یہی تصور کار فرما ہے کہ معاملہ کرتے وقت کوئی ایسی بات پیش نہ آ جائے جس سے
تمہارے دوسرا جس کے ساتھ تم معاملہ کر رہے ہو اس کو کوئی تکلیف پہنچے، اس کے مال کو کوئی نقصان پہنچے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل کے جتنے بھی طریقے ہیں، کرپشن کی جتنی بھی صورتیں ہیں، اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی۔ زبردستی کسی کا مال لوگے، اس کی اجازت نہیں۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، باہمی رضامندی کے ساتھ، باہمی خوش اسلوبی کے ساتھ تمام معاملات کرنے ہیں۔ معاملات کے آداب کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں، اصل جو فلسفہ پیچھے موجود ہے وہ کیا ہے کہ معاملہ کرنے والے کو نزاع سے بچانا، کوئی تنازع پیدا نہ ہو، کیونکہ نزاع ہوگا، جھگڑا ہوگا تو ان دونوں کی سلامتی متاثر ہوگی، معاشرے کی سلامتی متاثر ہوگی، معاشرے میں فساد پھیلے گا اگر معاملات صحیح نہیں ہوں گے۔ جتنے بھی معاملات کے احکام ہیں، بیع و شراء کے احکام ہوں، تجارت کے جتنے بھی احکام ہیں، سب کے پیچھے اصل تصور کیا ہے؟ مال کی حفاظت، انسان کی حفاظت، اس کے اخلاق کی حفاظت اور اس کے ذریعے معاشرے کی حفاظت۔ جھوٹ بول کر تجارت کرنا، خیانت، تدلیس، کم ناپنا، کم تولنا، ملاوٹ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، قمار، میسر، سود، یہ سارے کے سارے معاملات کے جتنے بھی احکام ہیں، فقہا کی کتابوں کے ابواب بھرے ہوئے ہیں۔ سارے معاملات کا اصل پیچھے تصور کیا ہے اور مقصد کیا ہے کہ تکلیف نہیں پہنچانی۔ میرے اس عمل سے، میرے اس طریقے سے کسی دوسرے کو ادنا سا بھی ضرر نہ پہنچے، ادنا سا کسی استحصال کسی کا استحصال کر کے اس کی کوئی چیز حاصل کر لے، وہ دل سے خوش نہیں ہے تو اس کو تکلیف پہنچے گی، وہ اس کو کم از کم ذہنی اذیت تو ضرور پہنچے گی۔ تمام معاملات کے تمام احکام کے پیچھے یہی تصور ہے، سلام اور سلامتی۔ حقوق کے ابواب آپ نے جگہ جگہ پڑھے ہیں، سنے ہیں، اور آج کل تو ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا جگہ جگہ چرچا ہے۔ اپنا حق، اور ہم شریعت کی فقہ کے اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ اس التعسف فی استعمال الحق، میرا حق ہے، میں اپنے حق لینے کا، اپنا حق حاصل کرنے کا شرعی اور قانونی استحقاق رکھتا ہوں، لیکن حق حاصل کرنا، اپنا حق لینا بھی مشروط ہے دوسرے کی سلامتی کے ساتھ۔ میں اپنا حق لوں، اپنے حق سے استفادہ کروں، وہ کوئی بھی حق ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم اپنا حق وصول کرتے ہوئے کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچاؤ، کسی دوسرے کو ایذا تکلیف نہ پہنچے۔ تمام حقوق کی ادائیگی اور اس کی وصولیابی مشروط بالسلامہ، دوسرے کی سلامتی کے ساتھ مشروط ہے۔ میرا حق ہے کہ میں اپنے چھت میں سے پرنالہ باہر نکالوں، جس سے بارش کا پانی باہر نکل جائے، میری چھت میں پانی جمع نہ ہو، میری چھت خراب نہ ہو۔ پرنالہ نکال کر بارش کے پانی کو نکالنا اور پھینکنا میرا ذاتی حق ہے، ہر انسان کا حق ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے حقوق ہیں، لیکن مشروط بعدم الایذاء، کہ کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر وہ پرنالہ اس طریقے سے پانی باہر گراتا ہے کہ چلنے والوں کو تکلیف پہنچے تو اس کو وہاں سے ہٹانے کا حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے وہ پرنالے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچے تھے ہٹوا دیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں التعسف استعمال الحق، میں اپنا حق استعمال کر رہا ہوں، لیکن میرا حق استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرے کو اگر تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے تو یہیں پر اسٹاپ،
اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ ایک لطیفہ مشہور ہے، عرض کر دیتا ہوں کہ ایک شخص حقوق کے اندر حق الطریق راستے کا حق ہر شخص کا حق ہے، لیکن راستے کا حق بھی مشروط بالسلامہ، سلامتی کے ساتھ مشروط ہے، پابند ہے۔ گاڑی آپ اتنی تیز نہیں چلا سکتے، گاڑی چلانا ہو سکتا ہے میرا حق ہو، لیکن یہ حق اس پابندی کے ساتھ حق وصول کر سکتا ہوں کہ کسی دوسرے کو کوئی ایذا تکلیف نہ پہنچے، دوسرے کو اس طریقے سے میں گاڑی چلاؤں، کوئی بھی اپنی چیز چلاؤں کہ دوسرے کو، چلنے والے کو، راہگیر کو، بلکہ دوسری سواری کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، یہ قانوناً بھی جرم، شرعاً بھی جرم۔ سگنل توڑنا یہ صرف قانوناً منع نہیں ہے، شرعاً بھی جرم ہے، کیونکہ سگنل توڑنے سے جہاں پر ملک کی قوانین کی خلاف ورزی لازم ہوگی، وہیں دوسرے کی سلامتی متاثر ہو رہی ہے، تو سگنل توڑنا یہ بھی گناہ ہے، شرعاً منع ہے، دوسرے کی سلامتی متاثر ہو رہی ہے۔ وہ جو میں لطیفہ عرض کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ فٹ پاتھ کے اوپر لمبے زور طریقے سے ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے تھے، واک کر رہے تھے، جیسے آج کل واک کرنے کا لوگوں کو اپنی صحت کے لیے شوق ہوتا ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ وہ زور ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے تھے فٹ پاتھ کے اوپر، سامنے سے جو دوسرا راہگیر آ رہا تھا، ان کا ہاتھ اس کی ناک پہ لگ گیا، زور سے ہاتھ ہلا رہے تھے، زور سے، تو جس کی ناک پہ ان کے ہاتھ لگا، ضرب لگی، اس کو تکلیف پہنچی، تو اس نے شکایت کری ان سے کہ بھائی آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، آپ نے میری ناک توڑ دی، میری ناک کو زخمی کر دیا۔ اس نے جواب میں یہ کہا، ہاتھ ہلانے والے نے، کہ میں آزاد ملک کا آزاد باشندہ ہوں، میرے ملک کے دستور نے مجھے یہ آزادی دی ہے کہ میں جیسے چاہوں نقل و حرکت کروں، جیسے چاہوں ہاتھ ہلاؤں، یہ حق مجھے انسان ہونے کے ناطے میرا پیدائشی حق ہے، اور نہ صرف پیدائشی حق ہے، میرا قانونی حق ہے، میں آزاد ملک کا آزاد باشندہ ہوں، مجھے آزادی حاصل ہے کہ جیسے چاہوں ہاتھ ہلاؤں، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ اس نے جواب میں عرض کیا کہ آپ کی بات مسلم، آپ کی بات مجھے تسلیم، لیکن آپ کی ہاتھ ہلانے کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے، جہاں سے میری ناک شروع ہو رہی ہے وہاں آپ کی آزادی ختم۔ یہاں سے ہمیں وہ اصول مل گیا کہ جتنے بھی حقوق ہیں، انسانی حقوق کے دنیا عالم بردار بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق اس وقت طے فرما دیے اور بتا دیے اور مسلم کر دیے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان حقوق کا تحفظ اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کو پیدا کر کے سب سے پہلے وہ جو سلامتی کا ادب سکھایا، ان حقوق کا تحفظ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کی سنتوں اور تعلیمات میں موجود ہے۔ ان حقوق کا تحفظ کا سب سے بڑا عالم بردار یہ دین اسلام ہے، لیکن یہ حقوق مشروط ہیں کہ دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، دوسرے کو ایذا نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے والد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع قدس اللہ صدرہ، کتنی بڑی عظیم شخصیت، اپنے انتقال سے تقریباً 3-4 سال قبل دل کے عارضے میں مبتلا ہو کے صاحب فراش رہے، اور آخر میں دل کے دورے بار بار پڑتے تھے، ڈاکٹر انکار کر دیتے تھے کہ کچھ پتہ نہیں، جواب دے دیا تھا۔ تو اپنے انتقال رمضان المبارک کے بعد شوال کے پہلے ہفتے میں ان کا انتقال ہوا۔ رمضان المبارک کے آخر میں انہوں نے اپنے دل کی بات بتائی
کہنے لگے کہ میرے دل میں آ رہا تھا کہ یہ دعا کروں کہ رمضان میں میری موت آ جائے. یہ میرے دل میں آ رہا تھا کہ رمضان المبارک کے لمحات نصیب ہو جائیں، میری زندگی کا اختتام، میری موت رمضان المبارک ہو، بلکہ یہ آخری عشرے کے ایام تھے. لیکن یہ دعا کرنے سے رک گیا. یہ دعا کرنے سے میں رک گیا، یہ دعا نہیں کری، اس وجہ سے، اس اندیشے سے کہ اگر میرا رمضان میں انتقال ہو گیا، تعزیت کے لیے لوگ دور دور سے آئیں گے، ان کو تکلیف پہنچے گی، ان کے رمضان کے معمولات متاثر ہوں گے، ان کی سحری افطاری، ان کی تراویح کے معمولات متاثر ہوں گے. تو اس وجہ سے تکلیف نہ کسی کو پہنچے، اس بات کی تمنا نہیں کری، دعا نہیں کری. اور عملاً یہی ہوا کہ رمضان مبارک کے چند دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ساری زندگی ہمارے بزرگوں نے اسی احتیاط میں گزاری، یہی پیغام دیا، یہی تربیت دی کہ کسی کو ہمارے کسی عمل سے، کوئی تصرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. ساری تعلیمات کا محور یہی ہے. اور میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ سلامتی اور سلام یہ صرف دنیا کا حکم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کو یہ اتنا عزیز ہے کہ قیامت کے اندر بھی یہی سلام اور سلامتی کے الفاظ، یہی تحیہ ہوگا. قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ یہ واضح طور سے ارشاد فرمایا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، ولا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. فرشتے جنتیوں کو جب مخاطب کریں گے، سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین ادخلوها بسلام آمنین. فرشتے خیر مقدمی کلمات کے طور پر بھی یہی سلام کی تعبیر اختیار کریں گے. اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی صراحتاً ارشاد فرما دیا. اور پھر جنتی بھی آپس میں ایک دوسرے سے جب ملیں گے، ان کا تحیہ بھی یہی ہوگا. دنیا میں بھی یہی تحیہ ہے، جنت کے اندر بھی یہی تحیہ ہے. میں سوچ رہا تھا کہ جنت کے اندر تو کسی کو کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے ہی نہیں. جنت میں ہمیشہ کے لیے الحمدللہ راحت و چین ہے، انڈرسٹوڈ ہے، معہود ہے. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جنت میں جا کر انسان کو کوئی تکلیف پہنچے. پھر کیا مطلب؟ پھر سلامتی کے وہاں پر بھی یہی ہے، یوم یلقونہ تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحیہ بھی سلام ہوگا. آپس میں ایک دوسرے کو سب بھی ملیں گے، سلام کریں گے. تو میں نے ذہن میں میری یہی بات آئی کہ چونکہ حضرت انسان کو ساری زندگی اس بات کی اتنی زیادہ عادت ڈالی گئی، بار بار السلام علیکم کہ یہ عادت ڈالی گئی کہ اس کا مزاج کا حصہ بن جائے. یہی بات، یہی چیز اللہ تبارک و تعالی کو اتنی پسند آئی کہ جنت کے اندر بھی سلام اور سلامتی کا دور دورہ ہوگا. دنیا میں بھی سلامتی کی صدائیں اور جنت میں بھی سلامتی کی صدائیں. الا قیلا سلاما سلاما تحیتہم فیہا سلام. بلکہ اس کی وجہ سے جنت کے ناموں میں سے ایک ہے دار السلام. قرآن مجید کے اندر 2 جگہ جنت کو دار السلام کہہ کر کہا گیا. واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام. اس کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ السلام لا تنقطع من اہل الجنہ،
السلام لا ينقطع من اہل الجنہ فانها تحیتهم. حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ سلام جنت میں بھی منقطع نہیں ہوگا، جنت میں بھی ان کا تحیہ یہی سلام ہے. اسی وجہ سے جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے دار السلام. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من سلمت له رمضان سلمت له السنہ. من سلمت له رمضان سلمت له السنہ. یہ حدیث آپ نے فضائل رمضان میں پڑھ لی ہوگی. جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا. یہاں پر بھی آپ کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ سلیم، سلامت، سلامتی. من سلم له رمضان، جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا. رمضان ٹریننگ کا، تربیت کا خاص موقع ہے. رمضان المبارک میں اس بات کی پریکٹس کرنی ہے کہ مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس بات کی عادت ڈالنی ہے اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے ماحول کے اندر کہ کوئی ایسی بات حضرت نہ ہو جس سے تکلیف پہنچے. رمضان کی سلامتی کی ٹریننگ کرنی ہے. اس ٹریننگ کے ذریعے اگر اس رمضان المبارک سلامتی سے گزر گیا تو انشاءاللہ تعالی پورا سال سلامتی سے گزرے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. اور میں تو جب سورہ قدر پڑھ رہا تھا اور اس آیت میں پہنچا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر. میں اللہ اکبر اس آیت کے اسلوب کے، اس کے معنی میں اتنا متحیر ہوا کہ میری عقل عاجز ہے. اللہ اکبر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سارے مہینوں 12 مہینوں میں سے مقدس ترین مہینہ رمضان المبارک. رمضان المبارک کی مقدس ترین، افضل ترین رات لیلۃ القدر کی رات. لیلۃ القدر کی رات کو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس ابدی پیغام کو بھی یہاں پر بھی پہنچایا. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. سلام کی تفسیر میں مفسرین نے یہ کہا کہ سلام ہی کا مرجع، ایک تشریح میں کہا کہ ملائکہ ہیں. ملائکہ ہی کا مرجع ملائکہ قرار دیا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کر حکم اترتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، سلام پہنچاتے ہیں تمام مومنین کو. جلالین کی تفسیر میں اس تفسیر کو کہا کہ ملائکہ لیلۃ القدر کی رات میں کثرت سے سلام کرتے ہیں. ہر مومن مسلمان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا. ایک تشریح امام ضحاک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے تشریح یہ کری کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ ملائکہ سلامتی کا حکم لے کر حکم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کی رات کوئی جتنے بھی احکام اور فیصلے دیتے ہیں وہ سلامتی کے ہوتے ہیں. ایک تفسیر یہ ہے. لیکن ایک تشریح اس آیت کریمہ کی یہ ہے کہ ہی لیلۃ القدر سلام، کہ لیلۃ القدر کی رات سراپا سلامتی ہے. لیلۃ القدر کی رات سلامتی ہی سلامتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو غالباً یہ پسند آیا کہ سلام اور سلامتی جس کے اوپر یہ دنیا موقوف ہے، یہ تصور جو کہ روز اول
تخلیق آدم کے دن سے لے کر قیامت تک، اور صرف قیامت تک نہیں، جنت میں بھی یہ سلام اور سلامتی کی تاکید اور اہمیت یہ پیغام ہے۔ لیلۃ القدر کے اندر بھی یہ پیغام امت تک پہنچ جائے، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، یہ سلام اور سلامتی اتنا اہم ہے کہ تخلیق ساری کائنات، بلکہ ایک بات اور عرض کر دوں کہ اتنا اہم لفظ ہے کہ السلام من اسماء الحسنى، اللہ تبارک و تعالی نے سلام کو اپنے اسماء حسنہ میں سے ایک قرار دیا۔ السلام، وہ جو آیت اسماء حسنہ کی آیت ہے، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن، السلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ اسی وجہ سے اس کی تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ هو السلام، ان اللہ هو السلام۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے سلام کو بھی منتخب کیا، یہ پیغام دینا ہے کہ اس کائنات کی سلامتی، کائنات کا نظام حیات، یہ اس کا بنیادی مبدأ، پرنسپل، قاعدہ یہ سلام ہے، سلامتی۔ اسی وجہ سے یہ کائنات وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہم سب جانتے ہیں یہ سیارے، یہ گرد و پیش اور سورج چاند کی نقل و حرکت، پوری کائنات کی سلامتی یہ اللہ تعالیٰ کے قدر و حکم سے چل رہی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ السلام هو اللہ، سلام اور سلامتی کس کی؟ حضرت انسان کی۔ کائنات کو پیدا کیا انسان کے لیے، مسخر کیا انسان کے لیے، یہ تمام احکام دیے انسان کی سلامتی کے لیے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، پوری دنیا زائل ہو جائے، پوری دنیا فنا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہلکی ہے ایک انسان کی جان سے۔ ایک انسان کی جان کے ضائع ہونے سے پوری دنیا کا زائل ہو جانا اللہ کے نزدیک ہلکا ہے۔ ایک انسان کی سلامتی کے ساتھ پورے معاشرے کی، پوری دنیا کی سلامتی مربوط ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ من قتل فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، ایک انسان کا احیا پوری انسانیت کا احیا ہے۔ قصاص کے اندر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، میری سلامتی مشروط ہے معاشرے کی سلامتی کے ساتھ، معاشرے کی سلامتی مربوط ہے میری سلامتی کے ساتھ۔ ہر نفس چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی سلامتی مقدم ہے ہر چیز کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، ساری کی ساری دنیا ہیچ ہے ایک انسان کی جان کے سامنے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، اس وقت ہم ملک پاکستان کے اندر مختلف انداز کی دہشت کی باتیں روزانہ سن رہے ہیں۔ ہر روز علماء کا، مسلمانوں کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے۔ صرف رمضان المبارک کے چند دنوں کے اندر 10-15 علماء کا انتقال ہو گیا، اور اسی کی وجہ سے خدا نخواستہ ہمیں یہ طعنہ سننا پڑتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام میں تشدد ہے، اسلام کے اندر سختی ہے۔ معاذ اللہ، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کا سختی کے ساتھ کوئی ادنا سا بھی تعلق ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی باطل بات نہیں ہے کہ اسلام کا سختی کے ساتھ
یہ تشدد کے ساتھ ادنا سا بھی کوئی رابطہ ہو۔ اسلام تو سراپا سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اسلام کے تمام احکام، تمام شریعت کا خلاصہ انسان کی سلامتی، اسلام کی سلامتی ہے۔ میرے محترم، یہ جو تشدد کی فضا کہیں کہیں ہمیں نظر آتی ہے، اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ بسا اوقات ان واقعات کو، ان تخریب کاری کو، دہشت گردی کا ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی حکومت کی ذمہ داری، فلاں جماعت کی ذمہ داری، دینی جماعت کی ذمہ داری، سیاسی جماعت کی ذمہ داری۔ محترم، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی درجہ بدرجہ ذمہ داری ہے۔ ہم نے کہاں تربیت میں کمی کری، ہم نے اس انسان کو باطل نظریات سے روکنے کی کتنی کوشش کری، باطل نظریات تک پہنچنے اس کو کیوں دیا، باطل نظریات تک اس کی رسائی ہونے میں ہم نے کوئی رکاوٹ کیوں نہیں ڈالی، ہم نے اپنا رول کیوں نہیں ادا کیا۔ ہم سب درجہ بدرجہ مسئول ہیں، ہم سب کا محاسبہ ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنے متعلقین کی ابتدا سے اس انداز میں تربیت کریں کہ یہ تصور، سلام اور سلامتی کا تصور اتنا ذہن نشین ہو جائے، اتنا ذہن نشین ہو جائے، مزاج کا حصہ بن جائے، کسی کو تکلیف پہنچانے کا اس کے دل میں تصور بھی نہ آئے۔ ہمارے نظام تعلیم کا یہ بنیادی حصہ ہونا چاہیے، ہماری نظام تربیت کا بنیادی حصہ ہونا چاہیے۔ ہر وقت ہمیں اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں اس حوالے سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ اپنے متعلقین پر، اپنے جاننے والوں پر ان سب کی ذات کی نظر رکھیں، اور سلامتی کا میری ذات سے، میری قول سے، میرے فعل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کی تربیت ہوگی کیسے؟ اہل اللہ کی صحبت سے۔ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر یہ قیمتی وصف حاصل ہو نہیں سکتا۔ تحریک ایمان و تقویٰ کا، ان کی تمام یہاں کی محنتوں کا، ان تمام کوششوں کا محور بھی یہی سلام اور سلامتی کا پیغام ہے۔ دنیا کی سلامتی، عالم کی سلامتی، انسانیت کی سلامتی، یہی تحریک ایمان و تقویٰ کا لب لباب ہے۔ ان تمام عبادات کا، ان تمام چلوں کا، ان تمام ذکر و اذکار کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ اس سلام اور سلامتی کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ ہر شخص کو اچھا انسان بنانا، اچھا مسلمان بنانا، ایسا مسلمان جو کہ دوسرے کی سلامتی کا ضامن ہو، یہی تحریک ایمان و تقویٰ کا اصل پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس اہم بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا